الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد الله لا إله إلا هو الحي القيوم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين۔ آج دوسری تراویح ہوئی اور اس میں دوسرے پارے کے ربع سے تیسرے کے نصف تک تلاوت کی گئی۔ تیسرے پارے کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کے درمیان مرتبے کے اعتبار سے فرق کو بیان کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں، فضیلت دی ہے ہم نے ان کے بعض کو بعض پر۔ اور پھر اس فضیلت کا آگے بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا منہم من کلم اللہ، ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب معراج کلام فرمایا بغیر کسی واسطے کے براہ راست۔ ورفع بعضهم درجات، اور بلند کیا بعضوں کو یعنی بعض کو درجوں بلند کیا۔ اس سے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مراد ہے۔ اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ چنانچہ یہاں پر پہلے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو گویا کہ ضمنی طور پر ذکر کر دیا، اور یہاں بعض کو بعض کے بعض پر مختلف اعتبارات سے افضل ہونے کا بیان کر دیا۔ لیکن اس میں ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ لا نفرق بین احد من الرسل، کہ ہم رسولوں کے درمیان کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، کسی ایک کے درمیان۔ اور یہاں فرمایا کہ بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، تو وہاں جو آیت مقدسہ جس میں فرق نہ کرنے کا بیان ہے اس میں اس بات کو واضح کیا گیا ہے یا اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ ایمان لانے کے اعتبار سے ہم ان انبیاء کرام علیہ السلام کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان رکھنا، انہیں اللہ کا نبی دل سے تسلیم کرنا، اس پر یقین کرنا جو ہے یہ لازم اور ضروری ہے۔ کسی ایک نبی کا بھی انکار انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر سکتا ہے، تو اس اعتبار سے مساوات ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو جو فضیلتیں دی ہیں یہاں پر اس کا بیان کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں تمام انبیاء کا گویا کہ ضمنی طور پر ذکر ہو گیا، اجمالی طور پر، اور جن کو درجہ بلند کیا ان کا ذکر ہوا، اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل آپ کا زمانہ اس اعتبار سے متصل ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے۔ اور آج بھی ان ادیان پر عمل کرنے والے پائے جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فالوورز جو یہودی کہلاتے ہیں وہ بھی موجود ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز عیسائی کہلاتے ہیں وہ بھی موجود ہیں، اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں بھی یہ حضرات موجود تھے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے گویا کہ یہاں اس اعتبار سے تمام کو گویا جمع کر دیا کہ ہر نبی جو ہے اس کی دعوت، یعنی تمام انبیاء کو اس اعتبار سے جمع کر دیا کہ ہر نبی کی دعوت ایک ہی تھی، وہ توحید کی دعوت تھی۔ اور اس کے بعد امتوں میں اختلافات پیدا ہوتے رہے، تغیر اور تبدل آتا رہا، اور یہ تغیر اور تبدل جب آ گیا تو انبیاء کرام کا سلسلہ اسی طرح سے جاری رہا، ایک تشریف لے جاتے ان کی جگہ دوسرے مبعوث ہوتے، اور دین کو اس ہی اصلی شکل میں دوبارہ سے قائم کر دیتے، اور پھر سلسلہ چل نکلتا، اور پھر وہ تشریف لے جاتے تو تبدیلی پیدا ہو جاتی، حتیٰ کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اور آپ چونکہ آخری نبی ہیں لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ چنانچہ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم ہی نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ لے لیا، چونکہ اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، لہٰذا یہ انسان کی یا اس امت کی ضرورت سے تھا کہ وہ جو ہدایت اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس کو محفوظ کیا جائے، تاکہ ایک یقین کی کیفیت کام باقی رہے اور اس پر قیامت تک عمل کیا جاتا رہے۔ تو یہاں ان مضامین کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کمالیہ کو ذکر فرمایا، اپنی لائق عبادت ہونے کو اور دیگر اپنی صفات کو ذکر فرمایا، اور یہ وہ بنیادی تعلیمات ہیں کہ جو ہر نبی کی تعلیمات تھی، ہر نبی کی دعوت تھی۔ تو گویا کہ ان اختلافات کے پیدا ہونے کے بعد اب ان تمام کو کہ جن میں خاص کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فالو کرنے والے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فالو کرنے والے، اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایک دعوت، ایک چیز پر جمع فرما رہے ہیں اس آیت مقدسہ میں جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، جس کو ہم آیت الکرسی کہتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس، اس کی لائق عبادت ہونے اور اس کی دیگر صفات کمالیہ کا بیان کیا گیا۔ یہ وہ مرکزی اور بنیادی نقطہ ہے جس پر اب سب کو جمع کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ لا الہ الا ہو،
اللہ نہیں ہے کوئی لائق عبادت مگر وہی، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا یہ اسم مبارک جو ہے اس کا مطلب ہے یہ نام اعرف المعارف کہلاتا ہے۔ دوسرے بھی پراپر ناؤن ہوتے ہیں، معرفہ ہوتے ہیں، لیکن یہ ایسا معرفہ ہے کہ جس کے ساتھ کوئی چیز قرینے کے طور پر لگانے کی ضرورت نہیں کہ کوئی اللہ کہے تو ہم کہیں گے بھائی کون اللہ، جبکہ اس کے مقابلے میں دیگر اسما چاہے وہ اس میں موصول ہو، اس میں اشارہ ہو، اس میں قرائن کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں کہوں یہ کتاب تو ابھی پتہ نہیں چلے گا کہ کس کتاب کی بات کر رہے ہیں، تا وقت یہ کہ اس کے ساتھ ایک اشارہ نہ کیا جائے کہ یہ کتاب، تو اس کی وجہ سے وہ اس قرینے کی اشارے کے قرینے کی وجہ سے وہ پراپر ناؤن یا معرفہ کہلاتا ہے۔ لیکن اسی طرح سے بہت سارے نام ہوتے ہیں جو میرے اور آپ کے نام ہیں، وہ بھی پراپر ناؤنز ہیں، لیکن اس میں بھی بہت سارے لوگوں کے ایک جیسے نام ہوتے ہیں۔ لہٰذا بندہ کہتا ہوئے خالد آیا تھا اور اس نے مجھ سے یہ بات کی ہے تو آپ کہیں گے کون خالد؟ تو اب یہ چونکہ یہ خالد بہت سارے لوگوں کا نام ہے، احمد بہت سارے لوگوں کا نام ہے، سلیم بہت سارے لوگوں کا نام ہے، تو معرفہ ہونے کے باوجود جو ہے مزید قرینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بھائی فلاں تمہارا بھائی خالد، فلاں جگہ کا امام احمد، تو اب یہ ساتھ میں جو ایک جملہ شامل کیا جا رہا ہے اس کی بنیاد پر جو ہے وہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ کس کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہاں معرفہ ہونے کے باوجود قرائن کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم مبارک اللہ ایسا نام مبارک ہے جو اللہ کی ذات اقدس کے سوا کسی کا بھی نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں بھی فرمایا هل تعلم له سمیہ، کیا تم اس نام کا کوئی اور جانتے ہو؟ اور مشرکین جو تھے جو بتوں کی عبادت کرتے تھے وہ بھی اپنے بتوں کا نام انہوں نے ان میں سے کسی نے بھی اللہ نہیں رکھا۔ تو جیسے یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے اور جیسے مشرکین سے پوچھا جاتا تھا کہ یہ کائنات کو کس نے پیدا کیا ہے تو لیقولن اللہ، وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ تو اور بتوں کی عبادت ہم کیوں کرتے ہیں تو وہ اس میں کہتے تھے لیقربون الی اللہ زلفا، تو وہ اللہ کو ایک علیحدہ حیثیت میں پہچانتے تھے، جانتے تھے۔ تو اللہ کا جو ذاتی نام ہے یہ اس میں جلالت اللہ، وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کے ساتھ خاص ہے اور کسی کا یہ نام نہیں ہے۔ تو جیسے یہ ذکر کیا جاتا ہے تو اس کی ذات اقدس کی طرف ذہن منتقل ہوتا ہے، اور اگر اس کے معنی کی طرف دیکھا جائے کہ یہ کس ذات پر بولا جا رہا ہے اور کسی کا یہ نام کیوں نہیں ہے، تو جب ہم اس چیز کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ اس ذات پر بولا جا رہا ہے جو واجب الوجود ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے، اس کو کسی نے نہیں بنایا، وہ از خود ہے، ہمیشہ سے ہے، اور ساری کائنات کو بنانے والی ذات وہی ہے، اور تمام صفات کمالیہ کی جامع وہ ذات ہے، اور ہر عیب اور نقص سے مبرہ اور منزہ ہے۔ جو ایسا ہوگا اس پر اللہ بولا جا سکے گا، اور اللہ جو ہے اللہ کے سوا ایسی کوئی ذات نہیں ہے۔ واجب الوجود صرف اللہ کی ذات ہے، اور تمام صفات کمال کی کمالیہ کی جامع ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس ہے، ہر عیب اور نقص سے مبرہ اور منزہ مستقلاً بغیر کسی کی محتاجی کے ہمارے رب کی ذات ہے۔ لہٰذا یہ ایک تعارف ہے اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک کا۔ تو اس میں فوراً جو ہے اللہ کے نام کے ذریعے سے سب کو اس نام پر، اس ذات اقدس کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے، یہودیوں کو، عیسائیوں کو اور دیگر مشرکین مکہ کو۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن عظیم کے ذریعے اس بنیادی توحید کے نقطے پر اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس، اس کے لائق عبادت ہونے اور اس کی صفات کمالیہ کی طرف متوجہ کر رہے ہیں، کیونکہ جب کمال سے انسان واقف ہوتا ہے کسی کے، اور جتنا واقف ہوتا چلا جاتا ہے اس کا جھکاؤ اور قلبی میلان اس کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنا اسم مبارک ذکر فرمایا، پھر فوراً فرمایا لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی لائق عبادت مگر وہی۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کے نام اقدس کے معنی کو دیکھتے ہیں، یا ہم یوں کہیں کہ یہ اللہ جو ہے وہ جس ذات پر بولا جا رہا ہے وہ واجب الوجود ہے، تمام صفات کمالیہ کی جامع ہے وہ ذات، اور ہر عیب اور نقص سے مبرہ اور منزہ ہے، تو پھر بالکل یہ بات انسان تسلیم کر لیتا ہے کہ ہر ذی شعور اس بات کو تسلیم کرے گا کہ پھر انتہائی درجے کی تعظیم اور خشوع اور خضوع اور عاجزی اور انکساری اس ہی کے لیے اختیار کی جائے گی اور کسی کے لیے اختیار نہیں کی جا سکتی، جسے ہم عبادت کہتے ہیں۔ عبادت کا مطلب ہوتا ہے اقصی غایۃ التعظیم والتذلل والخشوع، یعنی کسی ذات کے لیے انتہائی درجے کی تعظیم اور اپنے لیے عاجزی اور انکساری کے پہلو کو اختیار کرنا، یہ عبادت کہلاتا ہے۔ اور ویسے عبادت کے کئی معنی بیان کیے گئے ہیں، اس کی کئی تعریفات ہیں، جس میں ایک یہ ہے کہ هو فعل المکلف علی خلاف هوى نفسه تعظیما لربه، یہ عاقل اور بالغ کا ایک فعل ہے عبادت جو اس کی نفسانی خواہش کے خلاف ہوتا ہے اور اپنے رب کی تعظیم کے لیے ہوتا ہے۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ واجب الوجود، تمام صفات کمالیہ کی جامع ذات اور ہر عیب اور نقص سے منزہ ہے، کسی کا محتاج نہیں، ہر ایک کو اسی نے پیدا کیا، وجود عطا کیا، اور ہر ایک کو وہی پالنے والا ہے، لہٰذا وہی مؤثر حقیقی ہے، تو اسی کی یہ شان ہے، اسی کو زیبا ہے کہ سب اسی کی طرف متوجہ ہوں اور اسی کی عبادت کریں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کے نام پاک ہی سے یہ بالکل بات واضح ہو گئی کہ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی لائق عبادت مگر وہی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت مبارکہ جو ابرز
ابرز صفات کہلاتی ہے، کہ یعنی بالکل واضح اور ظاہر صفت ہے مبارکہ الحی، کہ وہ زندہ ہے۔ اب یہاں اس میں مشرکین کا ایک اعتبار سے رد ہے کہ مشرکین بتوں کی پوجا کرتے تھے اور وہ بالکل بے جان بت تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا کہ تم بے جان بتوں کی پوجا کرتے ہو، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو لائق عبادت ہے اس کی صفت ہے حی، کہ وہ زندہ ہے، تو اس میں رد فرما دیا ان کا۔ اور دوسری بات یہ کہ حی جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفت مبارکہ ہے، اس کی کیفیت ہمیں پتہ نہیں چل سکتی، جیسے ہماری زندگی کا تصور ہم کرتے ہیں کہ ہم اگر زندہ ہیں تو ہم محسوس بھی کر سکتے ہیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ ہم حرکت بھی کر سکتے ہیں، یہ ہماری زندگی کا اور آپ کی زندگی کا تصور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے یہ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ اللہ کی زندگی کا تصور یہ ہے کہ وہ قادر ہے اور وہ علیم ہے، ذات ہے۔ اس لیے کہ یہ صفت جو ہے، صفت حیات جو ہے، یہ شرط ہے تمام دیگر صفات کے لیے، کہ اگر حیات ہوگی تو وہ ذات علیم بھی ہوگی، حیات ہوگی تو وہ قادر بھی ہوگی، حیات ہوگی تو وہ ذات دیکھنے سننے اور کلام کرنے والی بھی ہوگی، حیات ہوگی تو کوئی ذات جو ہے وہ ارادہ کرنے والی بھی ہوگی، اور حیات نہیں ہے تو نہ وہ ذات علم سے متصف ہو سکتی ہے، نہ ارادے سے متصف ہو سکتی ہے، نہ کلام سے، نہ سمع سے، نہ بصر سے، تو کسی صفت سے بھی کوئی ذات اس وقت تک متصف نہیں ہو سکتی ہے جب تک وہ صفت حیات سے متصف نہ ہو۔ تو اس کا مطلب علماء نے لکھا، متکلمین نے، کہ صفت حیات وہ صفت ہے کہ جو دیگر تمام صفات کے لیے لازم اور ضروری ہے، شرط کی حیثیت رکھتی ہے، لہٰذا اس کی تعریف میں یوں لکھا کہ یلزم من عدمہ عدم الصفات، کہ یہ وہ صفت ہے کہ جس کے نہ ہونے سے دیگر تمام صفات ہی معدوم ہو جاتی ہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ زندہ ہے تو وہ علیم بھی ہو سکتا ہے، مرید بھی ہو سکتا ہے، قادر بھی ہو سکتا ہے، اور دیگر صفات سے بھی متصف ہو سکتا ہے، اور اگر زندگی کو ہٹا دیں تو پھر کوئی صفت ذات کے لیے نہیں مان سکتے۔ یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ زندہ نہیں ہے تو کیا وہ دیکھنے والا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ سننے والا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ ارادہ کرنے والا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ علیم ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو یوں ہی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جو صفت حیات ہے، یہ دیگر تمام صفات کے لیے شرط ہے کہ حیات کا عدم جو ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے عدم سے دیگر تمام صفات کا عدم لازم آتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی اس صفت مبارکہ کو ذکر فرمایا کہ جو دیگر اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کے لیے شرط کی حیثیت رکھتی ہے کہ حیات ہے تو دیگر صفات ہیں۔ اور ہم عقلی طور پر اس کو جان لیتے ہیں کہ جب ہم مخلوق کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے، اور اگر ایک سے زائد ہوتے تو نظام تباہ ہو جاتا اختلاف کی بنیاد پر، لہٰذا ایک ہی ہے۔ اور اس کائنات کو جب بنایا ہوا ہم دیکھ رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی بغیر علم کے تو نہیں بن سکتی یہ کائنات، لہٰذا وہ علیم بھی ہے، بغیر ارادے کے تو نہیں بن سکتی، لہٰذا وہ مرید ارادہ کرنے والا بھی ہے، بغیر قدرت کے تو نہیں بن سکتی، پاورز کے بغیر کیسے کوئی چیز بن سکتی ہے، وہ قادر بھی ہے۔ اور کیا کوئی ذات ہو وہ تنہا واحد ہو، ان صفات سے متصف ہو اور وہ مردہ ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو ہم مانیں گے کہ وہ ذات حی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی صفت مبارکہ کا ذکر فرمایا کہ جو دیگر تمام صفات کے لیے شرط کی حیثیت رکھتی ہے۔ الحی القیوم، کہ قائم رکھنے والا، از خود قائم اور دوسروں کو قائم رکھنے والا۔ اس کے دو معنی ذکر کیے گئے ہیں۔ از خود قائم کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے قیام میں کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، یعنی نہ وہ صفت ہے بلکہ وہ تو ذات ہے، اور وہ ذات بھی ایسی کہ واجب الوجود ہے جسے کسی نے نہیں بنایا ہے، کیونکہ وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، کہ اے لوگو تم اللہ کی طرف فقیر ہو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے محتاج ہو۔ واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے پرواہ ہے اور تمام خوبیوں والا ہے۔ تو یہ فقر جو ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ توقف کمال الذات علی غیر الذات، کہ کسی ذات کے کمال کا دوسری ذات پر موقوف ہونا، یہ فقر کہلاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو اوصاف ہیں، جو کمالات ہیں، اس کی جو ذات ہے، اس کا کمال کسی پر بھی موقوف نہیں ہے، بلکہ ہر ایک کا کمال اور ہر ایک کی ذات اسی ذات اقدس کے ارادے اور قدرت اور علم پر موقوف ہے۔ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہیں۔ تو وہ اس اعتبار سے کہ وہ قائم بالنفس ہے، یہ اس کی صفت سلبیہ میں سے ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر اس اعتبار سے دیکھیں کہ وہ دوسروں کو قائم کرنے والا ہے، یعنی ہر ایک کی ضرورت کو پورا کرنے والا، اس نظام کو وہ ذات اقدس چلانے والی ہے، تو اس سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی عظمت کا اظہار ہوتا ہے کہ اتنی بڑی کائنات کے نظام کو چلانا، اتنے لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنا، اتنے لوگوں کی ضرورتیں، مختلف ضرورتیں ہیں ان کی، کوئی ہدایت کا ضرورت مند ہے، کوئی رزق کا ضرورت مند ہے، کوئی صحت کا ضرورت مند ہے، کوئی لباس کی ضرورت رکھتا ہے۔ علی ھذا القیاس جتنے افراد اتنی ان کی ضروریات، اور جو ہے جتنے مسائل اتنے ان کے حل۔ اللہ تعالیٰ تمام حل کو بھی جانتا ہے، قادر مطلق ہے، اور ہر ایک کی ضرورت سے آگاہ اور واقف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیومیت ایک ایسی صفت ہے کہ جو زبردست علم کا تقاضا کرتی ہے کہ اس وقت جو مخلوق کو ضرورت ہے وہ اس کو جانتا بھی ہے، اور اس کو اس تک، یعنی اس ضرورت کو پورا کرنے پر قادر بھی ہے، اس ضرورت مند تک اس کی ضرورت کی شے پہنچانے پر قدرت بھی رکھتا ہے۔ ساری کائنات کا وہ نظام چلانے والا ہے۔
آگے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا ذکر فرمایا، اور اس میں ایک بات قابل توجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں اتنے جملے ارشاد فرمایا، اپنی صفات کمالیہ کو بیان فرمایا، لیکن اس کے درمیان حرف عطف نہیں ہے. تو اس سے یہ مفسرین نے نتیجہ نکالا کہ یہاں پر ہر آنے والا جملہ جو ہے ماقبل بیان کردہ صفت کا یا تو بیان بن رہا ہے یا اس میں تاکید پیدا کر رہا ہے، اس میں پختگی پیدا کر رہا ہے. دیکھیں ذرا، اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. یہ حی اور قیومیت کی جو ہے وہ تاکید ہے، گویا کہ اس کے معنی کو اور مضبوط اور پختہ کر رہی ہے کہ قیوم جو ہے جب سارے لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے، اس نظام کو چلا رہا ہے، اور یہ آسمان اور زمین جو ہیں وہ سب اس نے حمل کیے ہوئے اٹھائے رکھے ہیں اور وہی اس کو قائم کیے ہوئے ہے. تو اب قیوم جو ہے لازم ہے کہ وہ غافل کبھی بھی نہ ہو. وہ غافل ہوگا تو وہ قیوم نہیں رہ سکتا. اس لیے آگے جو ہے اس کو مزید قیومیت کو واضح کرتے ہوئے فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ نہیں پکڑ سکتی ہے اسے اونگ اور نہ ہی نیند. تو اونگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان سستی اور تھکن کی وجہ سے اس پر جو کیفیت طاری ہوتی ہے غنودگی کی، اس کو اونگ کہتے ہیں. اور یہ نیند کا مقدمہ ہوتی ہے، نیند سے پہلے آتی ہے، اور پھر اس کے بعد انسان بالکل غافل ہو جاتا ہے اور نیند میں چلا جاتا ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو نیند پکڑ لے، اخذ کا مطلب ہوتا ہے قہر، یعنی غالب آ جانا. ہم کہتے ہیں اس پر اونگ غالب آ گئی، اس پر نیند غالب آ گئی. تو نیند اور اونگ جب غالب آ جائے تو انسان غافل ہو جاتا ہے. آپ کے ہاتھ میں موبائل ہو، آپ موبائل چلا رہے ہو، دیکھ رہے ہو، اور اچانک آپ کو نیند آنے لگ جائے، اور جیسے غفلت طاری ہوگی تو ایک دم جھٹکا سا آئے گا اور ہو سکتا ہے موبائل ہاتھ سے چھوٹ جائے، یا بالکل گھبرا کر جو ہے نیند کے جھونکے کی وجہ سے انسان جو ہے وہ گھبرا کر جاگ جاتا ہے، اٹھ جاتا ہے. تو یہ جیسے ہی غفلت طاری ہوئی تو اس کے ہاتھ سے چیزیں یعنی کنٹرول جانے لگ گیا، اس کا اپنے آپ پر کنٹرول ہی نہ رہا کہ وہ اس طریقے سے جو ہے جھنجلا کر جو ہے جاگ گیا. تو اگر اللہ تعالیٰ کو نیند اور اونگ پکڑ لے، یعنی اس پر غالب آ جائے، اللہ پر کون غالب آ سکتا ہے؟ تو اگر غالب آ جائے تو پھر تو اس کی قیومیت ہی باقی نہیں رہتی ہے کہ وہ پھر اس نظام کو قائم کیسے رکھے ہوئے ہے. اگر کسی شخص کے ہاتھ میں 2 شیشے کے بھرے ہوئے مرتبان دے دیے جائیں اور کہیں کہ بھائی سونا نہیں، اس کو بس پکڑ کے رکھو اور یہ آپس میں ٹکرانے نہیں چاہیے، تو وہ جتنی ہمت ہوگی وہ اس کو جاگ کر لے گا. لیکن بہرحال ایک چیز کو اتنی دیر تک اٹھا کے رکھنا بھی ایک آزمائش ہے. لیکن چلو ہم برتقدیر تسلیم جو ہے ایک ازیوم کر لیتے ہیں، فرض کر لیتے ہیں کہ چلو جی بہت دیر تک طویل گھنٹوں جو ہے وہ اس کو پکڑ کے رکھ لے گا. لیکن ظاہر ہے کہ جب اسے نیند کا جھونکا آئے گا تو پہلے ہوشیار ہو جائے گا، نہیں ٹکرایا، جاگ گیا. حتیٰ کہ ایک وقت اتنا غلبہ نیند اور اونگ کا ہوگا کہ وہ اس پر غالب آ جائے گی، اس کو بالکل غافل کر دے گی، اور اس کے ہاتھ سے یہ دونوں چیزیں چھوٹ جائیں گی، ٹکرا جائیں گی اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گی. تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ساری کائنات کے نظام کو سنبھالے ہوئے ہے، یہ آسمان اور زمین کو روکے ہوئے ان تزولا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو یمسک ان تزولا، اس نے روکے رکھا ہے گرنے سے، تو وہ سارے نظام کو چلا رہا ہے اور سنبھالے ہوئے ہے. تو یہ اس کی قیومیت کی دلیل ہے. لیکن اگر وہ غافل ہو اور اس پر نیند غالب آ جائے تو پھر تو یہ آپس میں سیارے ہی ٹکرا جائیں اور کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے. تو یہاں یہ قیومیت کی گویا کہ وضاحت کے طور پر ذکر کیا، اس کے بیان کے طور پر ذکر کیا. اور مزید یہ کہ اس میں 2 بار لا تأخذہ ولا نوم، یعنی لا تأخذہ نوم. تو یہ ریپیٹڈلی اس کو کہا کہ بعض اوقات جو ہے یہ دونوں چیزیں اس پر غلبہ نہیں پا سکتی، دونوں ایک ساتھ. اور دوسرا یہ کہ اکیلے بھی اس پر کوئی چیز غلبہ، کہ اس پر اونگ آ گئی، نیند نہیں آئی، صرف نیند آ گئی، اونگ نہیں آئی، یا دونوں ہی غالب آ گئی. یہ تینوں صورتحال میں سے کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ پر غالب نہیں آ سکتی ہے. اللہ تعالیٰ مغلوب نہیں ہو سکتا. مزید فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ اس ہی کی ملک ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے. یہاں بھی گویا کہ ایک طرح سے مشرکین کا رد کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ملک ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے. تو تم جس کی بھی پوجا کرتے ہو یا عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، وہ زمین و آسمان میں سے ہی کوئی چیز ہے. سورج کی کر لو، آگ کی کر لو، چاند کی کر لو، پتھروں کی کر لو، پہاڑوں کی کر لو، آگ کی پوجا کر لو، یہ سب کچھ آسمان اور زمین میں سے ہی ہے. اور اللہ تعالیٰ تو ان کا مالک ہے، ان کا خالق ہے. تو کیا ان میں اتنی صلاحیت ہے، یہ اس قابل ہیں کہ خالق کائنات کے مقابل ان کی عبادت کی جا سکے؟ ہرگز ان کی عبادت نہیں کی جا سکتی ہے. مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کہ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کی بارگاہ میں کسی کی سفارش کر سکے. تو ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، لوگوں کے احوال سے واقف ہے. تو کہ کس کی سفارش کرنی ہے یا نہیں کرنی، بعض اوقات ہم کسی شخص کو ظاہری طور پر اسے اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں اس کے ظاہری حلیے سے یا کسی برتاؤ سے، لیکن حقیقتاً وہ ویسا نہیں ہوتا اور اس سلوک کے قابل نہیں ہوتا جو ہم اس کے لیے جو نتیجہ نکال رہے ہوتے ہیں. تو اس کے لیے علم کی ضرورت ہے اور ہمارے پاس علم نہیں ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے گا کہ اس شخص کے لیے فلاں شخص شفاعت کر سکتا ہے، تو
تب ہی وہ سفارش کر سکے گا، کیونکہ بغیر علم کے سفارش کرنا تو پھر تو کوئی بھی کسی کی سفارش کر دے گا کہ جس کی سفارش جو ہے کرنا درست نہیں ہوگا. لہٰذا اللہ تعالیٰ اس بات کو محبوب نہیں رکھتا کہ جس کی سفارش نہیں کی جانی اس کی بھی سفارش کی جائے، جیسے کفار کی سفارش کر دی جائے، عدم علم کی بنا پر چلے منافق کی سفارش کر دی جائے. تو اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جانتا ہے، لوگوں کے احوال سے واقف ہے. وہ جس کے لیے جس کو اجازت دے گا وہی شفاعت کر سکیں گے، اور ظاہر ہے کہ جن کو شفاعت کی اجازت ملے گی وہ بہرحال وہ سفارش کی اجازت ہی اور ان کا سفارش کرنا جو ہے وہی جو ہے ان کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے مقام اور مرتبے کو ظاہر کر رہا ہوگا، اور یہ حسب مرتبہ ہوگا. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تو مقام محمود پر فائز ہوں گے، اور شفاعت جو ہے کی ابتدا ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہی ہوگی کہ آپ سجدہ فرمائیں گے اور حساب کتاب کا سلسلہ شروع ہوگا. تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی عظمت پر دلالت کرے گا، اور ہر ایک پھر اس وقت جو ہے حضور کی تعریف کر رہا ہوگا. تو بہرحال جسے بھی اللہ تعالیٰ اجازت مرحمت فرمائے گا وہ سفارش کر سکے گا، اس کی شفاعت جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و عنایت سے قبول بھی فرمائے گا، اور وہ اس سفارش کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انہیں میدان محشر میں اعزاز اور اکرام سے نوازے گا. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اسی چیز کو کہ اذن کی ضرورت کیوں ہے؟ اس لیے کہ سفارش کرنے والا جو ہے وہ کبھی ایسا ہوگا کہ وہ واقف نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر طرح کے حال سے واقف ہے. اور یہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم جو ہے یہ قیومیت کی بھی جو ہے مزید وضاحت کر رہا ہے، کہ صفت قیومیت میں صرف اتنا سمجھ میں آتا ہے کہ قیوم وہ ہے کہ جو آپ کی ظاہری اس وقت کی حالت سے واقف ہو اور آپ کی ضرورت کو پورا کر رہا ہو، نظام کو چلا رہا ہو. تو اس میں ماضی اور مستقبل سے متعلق کوئی علم کی بات واضح طور پر سمجھ میں نہیں آتی، لیکن حال کی بات سمجھ میں آتی ہے. تو کہیں ایسا گمان نہ ہو کہ صرف حال جو ہے اس کے علم میں ہے، اس لیے یہاں پر اس کی مزید وضاحت کر دی کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، کہ جانتا ہے وہ اس کو جو ما بین ایدیہم ان کے سامنے ہے، وما خلفہم اور جو ان کے پیچھے ہے، یعنی اس سے ماضی اور مستقبل یا دنیا اور آخرت مراد ہے. لیکن بہرحال ہر طرح کا علم کسی بھی ذات کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کو حاصل ہے. اور مزید فرمایا کہ ولا یحیطون بشیء من علمہ، اور نہیں احاطہ کر سکتے ہیں اس کے علم سے کسی شے کا، الا بما شاء، مگر وہ چاہے. تو اس کا علم تو ہر شے کو محیط ہے، گھیرے ہوئے ہے. اس نے ساری کائنات کو اپنے علم اور قدرت سے گھیر رکھا ہے، کوئی بھی ذرہ بھی اس کے علم سے باہر نہیں. اور ایک ذرے کے ساتھ جتنے علم جتنی معلومات متعلق ہوتی ہے اللہ تعالیٰ تمام تر تفصیل سے آگاہ ہے، کہ ایک ذرہ جو ہے کب پیدا ہوا، کہاں کہاں رہا، کتنے موسم اس پر گزرے، کتنے بارش کے قطرے اس پر گزرے، اور اس وقت وہ کس صورتحال میں ہے، اور مزید کہاں کہاں سے گزرے گا، اور کب یہ فنا ہو کر بالکل ختم ہو جائے گا. تو ایک ذرے کے ساتھ اس قدر تفصیل ہے. تو اس پوری کائنات کی جو وسعت ہے اس کے ہر ذرے کے تمام تر احوال سے واقف ذات جو ہے اس کو کس قدر علم ہوگا. انسانی عقل اس کو سمجھنے ہی سے قاصر ہے اور حیرت زدہ ہے. مگر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو جس قدر علم عطا فرماتا ہے وہ اسے حاصل ہو جاتا ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض، اور اس کی بادشاہت جو ہے زمین و آسمان کو گھیرے ہوئے ہے، یعنی پھیلی ہوئی ہے اس کی کرسی کا مطلب ایک تو علم اس کی تفسیر میں کہا گیا، اس سے اس کی مملکت اور بادشاہت بھی مراد دی گئی، اور دیگر بھی اس کی تفسیر کی گئی ہے. تو غرض کے وسعت اس کی بادشاہت کی وسعت کا بیان یہاں مقصود ہے. ولا یؤودہ حفظہما، اور نہیں تھکاتا ہے اسے ان زمین و آسمان کی حفاظت، اسے تھکاتی نہیں ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جیسے وہ ایک ذرے کو پیدا کرتا ہے، اسی طرح سے پہاڑ کو پیدا کرنا، دونوں اس کے لیے مساوی ہیں. اس کے لیے کوئی دو قدرتیں نہیں ہیں. اگر ہم کوئی چیز اٹھاتے ہیں تو 5 کلو کا وزن اٹھانے کے لیے کم طاقت چاہیے، 10 کلو کے لیے زیادہ چاہیے، قدرت زیادہ چاہیے، 3 کلو کے لیے قدرت کم چاہیے. تو ہمارے اعتبار سے قدرتیں مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سب یکساں اور مساوی ہے. وہ ایک قطرہ پیدا کرے یا سب پورے سمندر کا پانی پیدا کرے، اس کے لیے بالکل یہ مساوی ہے، برابر ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے سب کچھ بالکل آسان ہے. لہٰذا نہ اس کا بنانا، نہ اس نظام کو قائم رکھنا، اس نظام کو چلانا، یہ اللہ تعالیٰ کو تھکاتا نہیں ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بلند ہے اپنے اوصاف کے اعتبار سے، اپنے اسما کے اعتبار سے، اور عظیم ہے اپنے افعال، اپنے جلال کے اعتبار سے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی صفات کمال میں غور و تفکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جب ہم ان صفات کمال میں غور کر کے، صفات کمالیہ میں غور کر کے اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں، تو پھر ہماری رغبت اس کی طرف زیادہ سے زیادہ ہوتی رہتی ہے. کیونکہ اگر آپ کسی ذات کو جانیں کہ فلاں ذات جو ہے، فلاں شخص جو ہے وہ بڑا سخی ہے، تو آپ کے دل میں خواہش پیدا ہو سکتی ہے کہ یار ذرا ہمارے لیے بھی بات کرو. فلاں شخص جو ہے وہ جاب چاہیے ہو نا، تو اس کو کہنا یہ کام کرا دے گا.
یہ عدالتی معاملات میں جو ہے وہ اچھا وکیل ہے اور بڑی معاونت کرتا ہے اور لوگوں کے کام بھی فری میں کر دیتا ہے. تو جس چیز کو ضرورت ہوگی، جو ان معاملات میں گرا ہوا ہوگا، فوراً کہے گا یار ذرا ہمارے لیے بھی تھوڑا سا کوشش کر لو، ذرا تعارف کروا دو، ان سے ریکویسٹ کر دو. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی صفات کا اگر علم ہو تو ان صفات کے جاننے کے بعد اس ذات کی طرف جھکاؤ اور اس سے تعلق کی خواہش انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی یہ صفات کمالیہ کو بیان فرمایا، اور ان صفات کمالیہ کے بیان کے بعد اللہ واجب الوجود تمام صفات کمالیہ کی جامع ہر عیب و نقص سے منزہ، تو پھر عبادت اسی کی ہوگی، اسی کی طرف رجوع کیا جائے گا اور اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی. اور جب قیومیت کا ذکر فرمایا تو اس ہر ایک کی ضرورت کو پورا کر رہا ہے، پوری کائنات کا نظام وہ چلانے والا ہے، تو پھر کسی اور کی طرف رجوع کرنے کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے. بلکہ جب ہم اس کی قیومیت کے اس معاملے کو اور اس کی وسعت میں غور و تفکر کریں اور اللہ تعالیٰ کی کائنات میں اس کی قدرت کے مظاہر پر غور و تفکر کریں کہ اتنی زبردست کائنات کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا اور اس نظام کو چلانے والا اور اس کی حفاظت سے نہ تھکنے والا اتنا زبردست ہمارا رب ہے، تو پھر اپنی تمام تر ضروریات میں، اپنی تمام تر امیدوں میں اور اپنی تمام تر خواہشات میں، دعاؤں میں اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی معرفت عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دنیا بھر میں جہاں بھی ہمارے بہن بھائی ہمیں سماعت فرما رہے ہیں، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ. یہ سن 2026 1447 سن ہجری کے رمضان کا دوسرا درس قرآن ہے. آپ نے پہلے ایک عالم دین کا بیان سنا جو ہمارے اکیڈمی کے ٹیچر بھی ہیں، اور انشاءاللہ آج میرا موضوع ہے علم دین. علم دین کے مسئلے پر غور و تفکر کرنا، عملی کوششیں کرنا، اس کی تحصیل کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کرنا انتہائی ضروری ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ دیکھیں سورہ نحل آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے کویسچن کرو، اہل علم سے پوچھو. اس کا مطلب ہے کہ نہیں جانتے تو پوچھو. بہت سارے لوگ ہیں جو یہی نہیں جانتے کہ میں کچھ چیز نہیں جانتا، انہیں اپنی ضرورت ہی پتہ نہیں ہوتی. طہارت کے مسائل ہمیں نہیں پتہ. بہت سارے ہماری بھائی بہنیں ایسی سماعت فرما رہی ہیں، ناراض نہ ہوں، جنہوں نے حیض و نفاس کے مسائل نہ کوئی کتاب پڑھ کر سیکھے، نہ کسی عالمہ سے، نہ عالم دین سے. والدہ نے جو بتایا، کزنس نے بتایا، خالہ پھوپھی مشورہ دیتی ہیں، اس کے مطابق چل رہی ہوتی ہیں. ہماری بہت ساری بہنوں کو نہ کپڑے پاک کرنے آتے ہیں، نہ قالین، نہ صوفہ، نہ بیڈ شیٹ معلوم نہیں ہوتا. بچے کے جسم سے نکلنے والی کون سی چیز پاک ہے، کون سی ناپاک ہے، اس کا علم نہیں ہوتا. عقیدہ تو ہم سیکھتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ ہم ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، عقیدے میں پہلی مضبوط ہے. حالانکہ ڈاکٹر کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ پیدائشی ڈاکٹر نہیں ہوتا، ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں. وکیل کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ پیدائشی وکیل نہیں ہوگا، مان لیں گے. جج کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ پیدائشی جج نہیں ہوگا، یہ بھی تسلیم ہے. لیکن ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے والا بچہ اپنے عقائد سیکھے نہ سیکھے، اس کو سارے عقیدے آتے ہوں گے، ایسا نہیں ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے جب اللہ نے فرمایا تم نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھو، تو سب سے پہلے یہ پوچھنا چاہیے کہ مجھے کون سا علم سیکھنا ہے، اور پھر مجھے سیکھنا بھی ہے کون سا سیکھنا ہے، اور پھر سیکھنے کے لیے عمل. دونوں چیزیں انتہائی ضروری ہے. اب یہ چونکہ اللہ کا حکم ہے، اس میں کوتاہی کرنا گناہ ہوگا. حدیث بھی دیکھ لیں، سنن ابن ماجہ ہے، حدیث نمبر 224. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم کا سیکھنا لازم ہے ہر مسلمان پر، اور چونکہ لزوم عاقل بالغ پر ہوتا ہے، لہذا ترجمہ یہ ہوگا کہ ہر مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت پر علم دین کا سیکھنا لازم ہے. اور جب آپ کے نبی نے ایک چیز لازم کر دی، قرآن سے بھی ثابت ہوا، حدیث سے بھی ثابت ہوا، تو سیکھنا لازم ہوا، فرض ہوا، واجب ہوا. اور فرض اور واجب کی ادائیگی میں تاخیر کرنا گناہ ہے. لہذا ابھی میں علم دین کی تفصیل آپ کو بیان کرتا ہوں کہ کون سا علم دین سیکھنا ہم پر لازم ہوتا ہے. اس علم دین کو اگر ابھی تک آپ نے نہیں سیکھا تو اس کا مطلب ہے کہ اس تاخیر کی وجہ سے بھی آپ گناہ گار ہو رہے ہیں. کیوں ٹی وی پر میرا پروگرام احکام شریعت آتا ہے، جو کمنگ مارچ کو تقریباً 23 سال کمپلیٹ کرے گا، اور میری تبلیغی عمر جو ہے وہ 34-35 سال کی ہوگی. میں مسلسل تبلیغ دین کر رہا ہوں، لوگوں کو علم سکھاتا ہوں، اصلاح کرتا ہوں، تربیت کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اللہ میری بھی تربیت کمپلیٹ کر دے. میں یہ نہیں ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں بڑا کامل ہو چکا ہوں، کوشش ہوتی ہے اپنے آپ کو بھی اچھا رکھنے کی، لیکن سمجھانا یہ مقصود ہے کہ اتنے طویل عرصے کے اندر میں نے اکثر یہ مشاہدہ کیا ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی بہن وظائف لے لیں گے، نوافل لے لیں گے، عبادات اپنی مرضی کے مطابق چوز کر لیں گے، اپنے بچوں کو جتنا وہ سمجھتے ہیں تھوڑا سا دین سکھا دیں گے. اس کے بعد یہ پوچھنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے ہیں
کہ مطلوب شرع کیا ہے۔ اس لیے ہمارے اکثر گھروں میں بچوں کو کیا پڑھانا ہے جی؟ ناظرہ، اس کے بعد حفظ، پھر 6 کلمے، ایمان مفصل، ایمان مجمل، سنت کے مطابق دعائیں، نماز کے اندر کون کون سی صورتیں پڑھنی ہیں، نماز کا طریقہ، چلیں جی بچہ کامل ہو گیا، اس کے بعد اور کسی چیز کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، یہ غلط ہے۔ انشاءاللہ ہم آپ کو تفصیل بتائیں گے۔ اچھی طرح یاد رکھیں کہ علم دین کا سیکھنا انتہائی ضروری ہے۔ تفصیل سے پہلے ترغیب کے لیے میں اس کے فضائل ذکر کرتا ہوں۔ پہلے تو اس پوائنٹ پہ غور کر لیں کہ دیکھیں ہمارا رب سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے، اس کے علم کی تو کوئی برابری کر ہی نہیں سکتا، حتیٰ کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا ایک نقطہ بھی اللہ کے علم کے برابر، تو آدمی کافر و مشرک ہو جائے گا۔ اللہ کا علم سب سے زیادہ، کوئی اس کے مقابل نہیں۔ اس کے بعد مخلوق میں اعلم الخلق جو ہیں، یعنی مخلوق میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر صحابہ کرام جو بڑے بڑے اجلہ صحابہ ہیں، صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، اور بہت سارے، یہ سب صاحب علم لوگ۔ پھر ہم احناف ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کرتے ہیں۔ امام اعظم زبردست قسم کے صاحب علم، طریقت کے اندر اکثر دیگر اکابرین کو بھی کرتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم مفتی زبردست صاحب علم، اور دیگر آپ دیکھ لیجئے۔ ہم لوگوں کا گویا کہ جن کے ساتھ تعلق ہے، جن ذوات قدسیہ سے ہمارا تعلق ہماری عقیدت کا کسی بھی لحاظ سے ہے، سب کے سب علم میں کامل۔ پھر ہماری حالت ایسی کیوں ہے؟ اگر کوئی ایک لڑکے سے آپ پوچھیں کہ بھئی آپ کے دادا جان کون تھے؟ جی عالم اور مفتی۔ نانا جان شیخ الحدیث، نانی بہت بڑی عالمہ مفتیہ، دادی وہ بھی عالم مفتی، خالہ ہیں، پھوپھیاں ہیں، ماموں چچا سب ایسے ہیں۔ آپ کے والد اور والدہ دونوں عالم مفتی، اور آپ کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ تو ایک لمحے کے لیے تو آپ بھی یہ کہیں گے کہ یار کنوا بگاڑ آدمی ہو، ایسے علمی خاندان سے تعلق رکھا، تم نے سب کا نام بدنام کر دیا۔ تو جن سے ہمارا تعلق ہے وہ سب علم میں کامل، اور پھر ہم ان سے تعلق ظاہر کریں اور بالکل علم میں ناقص ہوں، مناسب نہیں ہے۔ کچھ فضائل سماعت فرمائیں تاکہ ترغیب پیدا ہو، آپ جانیں کہ علم کس قدر زبردست چیز ہے، کہ یہ علم ہمیں جنت کی طرف لے کے جاتا ہے، درجات کی بلندی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اس نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک وصف میں زیادتی کا حکم دیا کہ دعا کریں، اور جس وصف کے بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو حکم دے، سوچی کہ اس کی قدر و قیمت کا عالم کیا ہوگا۔ سورہ طٰہٰ ہے، رقم الآیات 114۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اے حبیب اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کریں، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کے حکم سے یہ دعا کی ہوگی تو کیا یہ رد ہوگی؟ نہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہوگا، اور وہ اضافہ کتنا، اس کی تو انتہائی ہم محسوس نہیں کر سکتے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الخلق ہیں، یاد رکھیں سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں۔ تو جب ہمارے نبی علم رکھنے والے ہیں تو امتی کو بھی ہونا چاہیے، اور اس سے وصف علم کی اہمیت پتہ چلتی ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 9 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے حبیب ان سے پوچھئے کہ کیا وہ لوگ جو صاحب علم ہوتے ہیں، جانتے ہیں، ان لوگوں کے برابر ہو سکتے ہیں جو نہیں جانتے؟ یعنی ڈیفرنس کرنا واجب ہے۔ اللہ نے فرمایا علم والا فوق ہوگا اور جو علم میں کم ہے وہ نیچے ہوگا۔ اس لیے ناراض نہ ہوا کریں، میں نعت خوانی کا مخالف نہیں ہوں، نعت خوانوں کا مخالف نہیں ہوں، نعت خوانی ہماری رگوں میں رچی بسی ہے، نعت خوان بچے میرے بھائی ہیں، مجھے بڑا پیار ہے، محبت ہے ان سے، لیکن میں معاشرے میں ایک میٹھا میٹھا شکوہ یہ کرتا ہوں کہ آپ نے صرف وصف نعت خوانی کی وجہ سے یا وصف نعت کی وجہ سے عالم اور نعت خوان کو برابر کر دیا۔ آپ نے ایک حافظ، ایک قاری، ایک نقیب محفل کو عالم کے برابر کر دیا، بلکہ بعض اوقات تو عالم سے بھی اوپر کر دیا۔ وہ اس طریقے سے اگر کوئی مشہور نعت خوان آپ کے اسٹیج پر ہو اور آپ کے لوکل امام صاحب جو عالم بھی ہیں، مفتی آ جائیں، تو آپ خود دیکھ لیں کہ آپ کس کو عزت زیادہ دیتے ہیں اور کس کو کم دیتے ہیں۔ اگر میں سمجھانے کے لیے کہوں، کوئی آپ کے والد صاحب جو ہوں زبردست قسم کے صاحب تقویٰ بھی ہوں، عالم بھی ہوں، مفتی بھی ہوں، اور ایک عام آدمی آ جائے جو ان سے علم میں بھی کم ہے سب کچھ، لیکن لوگ آپ کے والد کو عزت نہ دیں، اس کو دیں، آپ کے دل میں کوئی خیال آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ یقیناً آئے گا، جبکہ آپ کے والد صاحب علم اور صاحب تقویٰ ہیں۔ یہی بات ہوتی ہے، بس اسی ہم یہ کہتے ہیں کہ خود قرآن نص قطعی ہے، عالم کے برابر کوئی بھی نہیں ہو سکتا، لیکن اس سے بعمل عالم مراد ہے، صحیح العقیدہ عالم مراد ہے، جو اپنے عقیدے سے صحیح ہوتے ہیں اور اپنے علم کے مطابق عمل کرتا ہے، وہ عالم دین، کوئی اس کے برابر نہیں۔ اب آپ کہیں صاحب تو آپ نتیجہ مرتب کر رہے ہیں، نہیں، یہ تو آیت کہہ رہی ہے۔ اور اگر آپ پھر بھی کچھ شک میں بھی آپ کو اور حدیثیں سنا دوں گا، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے صاحبان علم کے درجات کی بلندی کا صراحتاً ذکر فرمایا ہے۔ اچھی طرح یاد رکھیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ماشاءاللہ تہجد گزار ہیں، اشراق چاش پڑھتے ہیں، اوابین مہینے میں 3 روزے بھی رکھتے ہیں، روزانہ 2 سپارے کی تلاوت بھی کرتے ہیں، اور یہ 1000 بار درود پاک پڑھتے ہیں، اچھا، لیکن علم نہیں ہے۔ اور یہاں ایک عالم دین ہے جو صرف علم سیکھا ہوا ہے، وہ ان نوافل وغیرہ میں مشغول نہیں ہوتا، وہ پڑھتا پڑھاتا ہے۔ ہماری نظر میں عوام کی بعض اوقات یہ فوق ہوتا ہے اور یہ کم ہوتا ہے۔ یہ تمام آیات اس کا انکار کرتی ہیں۔
عالم دین کی قدر کریں، اگر وہ واقعی صحیح العقیدہ اور بعمل ہیں تو ان کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ سورہ مجادلہ رقم الآیہ 11، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، بلند کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ تم میں سے ایمان والوں کو اور ان لوگوں کو جن کو علم دیا گیا کئی درجات۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جن کو علم دیا گیا وہ تو صاحب ایمان میں پہلے داخل ہے، اتنا ہی فرما دیتا اللہ تعالیٰ جو صاحب ایمان ہے اللہ تعالیٰ ان کو کئی درجے بلندی عطا فرمائے گا۔ لیکن صاحب ایمان ذکر کیا جن میں عالم شامل تھے، لیکن ذکر کرتے ہوئے علماء کو خاص طور پر ذکر کیا کہ جن کو علم دیا گیا ان کے درجات بلند ہیں۔ تو علماء کہتے ہیں اشارہ یہ ہے کہ صاحب ایمان جو ہوتے ہیں کفار، منافقین، مرتدین سے ان کے درجات بلند، وہ سب نیچے، اور ان سے درجات بلند ہیں علماء کے۔ ایک اور جگہ فرمایا سورہ فاطر رقم الآیہ 28، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے بندوں میں سے محض صاحب علم ڈرتے ہیں۔ اچھا، جب ہم علماء کا لفظ کہتے ہیں، میں نے پہلے بھی تھوڑا اشارہ کیا ہے، یہ ڈگری والا عالم نہیں ہوتا، اپنے نام کے ساتھ جھوٹا لفظ مفتی لکھنے والا سو کالڈ جس کو آپ کہتے ہیں وہ مراد نہیں ہے۔ جس نے واقعی پڑھا علم دین، اس کے تقاضے کے مطابق عمل بھی ہے، اس کے ذہن میں علم موجود ہے، تو ناراض میں نہ ہو صاحب علم کے۔ بعض اوقات طالب علم صرف ڈگری کے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں، جو پڑھتے ہیں بھولتے جاتے ہیں، آخر میں ڈگری ملتی ہے یہ عالم ہو گئے، ذہن میں کچھ بھی نہیں ہے۔ لوگ 2 مسئلے پوچھتے ہیں، جواب نہیں آتا۔ جو میڈیا پر آتا ہے اپنے نام کے ساتھ مفتی کے علاوہ کچھ لکھتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے مفتی نام لقب کو بڑی عزت دے دی ہے بعض وجوہات کی بنا پر، اور آپ زندگی میں فتویٰ ایک نہیں لکھا ہوتا، نام کے ساتھ مفتی، خود اپنے منہ سے اپنے آپ کو مفتی کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ یہاں مراد نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہاں علماء سے مراد وہ ہیں جو علم دین سیکھے میں ہوں، اس کے تقاضے کے مطابق عمل کریں، صاحب تقویٰ ہوں، یہ واقعی اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، کیونکہ ان کی ظاہری اور باطنی روحانی ہر طرح کی تربیت ہوتی ہے۔ علوم ظاہریہ بھی ہوتے ہیں، علوم باطنیہ بھی ہوتے ہیں، ان کے بارے میں یہ آیت ہے۔ بہرحال تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ایسا عالم ہوگا وہ عام لوگوں کے مقابلے میں اللہ سے زیادہ ڈرتا ہوگا۔ پھر آگے فرمایا، یہ حدیث کی طرف آتے ہیں، سنن دارمی کی حدیث ہے، رقم الحدیث 297، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فضل العالم علی العابد وفضلی علی ادناکم، عالم کی عبادت گزار پر فضیلت ایسے ہی ہے جیسے میری فضیلت تمہارے کسی ادنا شخص پر ہے۔ پہلے اگلی حدیث بھی سنا دیتا ہوں، پھر ان دونوں کے ساتھ مل کر میں تبصرہ کروں گا۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ سے مرسلن روایت ہے۔ مرسلن روایت کا مطلب کہ تابعی جو ہوتے ہیں وہ صحابی کا ذکر نہیں کرتے ہیں، ڈائریکٹ یہ کہتے ہیں نبی کریم نے فرمایا، تو اس کو مرسل کہہ دیتے ہیں۔ مرسل روایت ہے کہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن رجلین کانا فی بنی اسرائیل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 اشخاص کے بارے میں کویسچن ہوا جو بنی اسرائیل کے تھے۔ کویسچن کیا تھا؟ پہلے تفصیل بتائی کہ احدہما کان عالما یصلی المکتوبۃ ثم یجلس فیعلم الناس الخیر، ان میں سے ایک عالم تھا، وہ صرف فرض نمازیں پڑھتا تھا، پھر بیٹھ جاتا تھا، پھر لوگوں کو علم سکھاتا تھا۔ خیر کا مطلب یہاں علم سکھاتا تھا۔ والآخر یصوم النہار ویقوم اللیل، اور دوسرا جو شخص تھا وہ عالم نہیں تھا، دن میں روزے رکھتا، رات کو اٹھ کے نمازیں پڑھتا تھا۔ اس کا مطلب فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی بھی بڑی کثرت تھی۔ کویسچن کیا تھا؟ ایہما افضل، یا رسول اللہ ان میں سے افضل کون ہے؟ تمام میرے بہن بھائی تھوڑا سا توجہ فرمائیں، ایک عالم ہے اور ایک عابد۔ عابد میں کون آ سکتا ہے؟ تہجد گزار، قرآن پڑھنے والا، درشی کثرت سے پڑھنے والا، نعت خان، نقیب محفل، قراء حضرات، اس کے علاوہ حافظ قرآن، تہجد گزار، بہت صدقہ کرنے والے، لیکن صاحب علم نہ ہو۔ اب میں نہیں کہہ رہا ہوں، اب یہ فتویٰ کون دے رہے ہیں؟ آپ کے نبی دے رہے ہیں۔ آپ اپنے نبی کا فتویٰ مانیں گے یا نہیں مانیں گے، یا اپنی عقل کو اس میں استعمال کریں گے؟ میں آپ سے کویسچن کرتا ہوں۔ آپ کہیں گے جو ہمارے نبی نے کہا آمنا صدقنا، ہمارے نبی غلط بھی کہیں گے، ہم نبی کی بات مانیں گے۔ تو آئیے پھر دیکھتے ہیں کہ ایک عالم جو صرف فرض پورے کرتا ہے، نوافل کی کوئی کثرت نہیں، لیکن لوگوں کو علم سکھا رہا ہے، وہ افضل ہے یا ایک عابد جو بکثرت نوافل پڑھتا ہے؟ پہلے اپنے ذہن کو بھی ٹٹول لیں کہ آپ سے اگر پوچھا جاتا تو آپ کس کو افضل کہتے؟ اب اپنے نبی کا فتویٰ دیکھیے، ارشاد فرمایا فضل هذا العالم الذي يصلي المكتوبة ثم يجلس فيعلم الناس الخير، اس عالم کی فضیلت جو صرف فرض نمازیں پڑھتا ہے، پھر بیٹھ جاتا ہے، پھر لوگوں کو علم سکھاتا ہے، علی العابد الذی یصوم النہار ویقوم اللیل، اس عابد پر کہ جو دن میں روزہ رکھتا ہے، رات کو نماز پڑھتا ہے، ایسی ہی فضیلت ہے کفضلی علی ادناکم رجلا، جیسے میری فضیلت تمہارے کسی ادنا مرد کے اوپر ہو۔ علماء فرماتے ہیں ذرا غور کریں کہ اس امت کا سب سے ادنا شخص، ادنا مطلب بالکل معمولی سا اس کا ایمان، علم نہیں سیکھا ہوا، بس مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، دین کی 2 باتیں پوچھے کچھ نہ آئے اس کو ایک طرف کھڑا کریں اور ایک طرف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جلوہ افروز کر دیں اور بتائیں میرے آقا کو اس پہ کتنی فضیلت حاصل ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ آپ کہیں گے تو اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب، اس قول کا مطلب کیا ہوا کہ اس عالم کو عابد پر اتنی فضیلت حاصل ہے کہ تم اس کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔
اب ذرا غور کر لیں، جو اپنے اسٹیجز کے اوپر غیر عالم کو بلا کر اور پھر اسٹیج پر موجود علماء کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں کہ ایک علماء گلٹ فیل کرتا ہے، لوگوں کی نگاہوں میں غیر عالم کا وقار بڑھتا ہے، عالم کا وقار کم ہوتا ہے، لوگ سامنے بیٹھے ہوئے کہتے ہیں اگر عالم کی یہی عزت ہے تو اپنے بچوں کو عالم نہیں بنائیں گے، ایسا بنائیں گے کہ اتنی عزت اتنا پیسہ ہے۔ آپ اپنے نبی کی بتائی ہوئی باتوں کے خلاف جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے؟ اگرچہ آپ کا ارادہ نہیں ہوتا لیکن کہ اتنا بھی شعور نہیں ہے۔ اگر ایک اسٹیج پر آپ کے والد کو، آپ کی والدہ کو، آپ کے دادا کو، آپ کی دادی کو انتہائی حقیرانہ طور پہ بٹھایا جائے اور دوسرے کو فضیلت دی جائے تو یقیناً آپ اسے کبھی لائک نہیں کریں گے، اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے، ان کے لاڈلے، ان کے قریب لوگوں کے ساتھ ایسا رویہ رکھتے ہیں۔ بخاری اٹھا کے پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں، ہم ہیں وارث، اللہ نے ہمیں علم دیا ہے، ہم نبی کے وارث ہیں۔ اور وارث، عام وارث تو مال کا ہوتا ہے، علماء نبیوں کے علم کے وارث ہوتے ہیں۔ یہ وراثت ہمیں ملتی ہے اور ہم آپ کے اندر تقسیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی بہن یہ ذہن میں رکھیں، اگر آپ نے کبھی کسی عالم کے مقابلے میں غیر عالم کو ایسی عزت دی تھی کہ انہوں نے گلٹ فیل کیا، ان کی بے عزتی ہوئی، آپ نے ان کو احساس کمتری میں مبتلا کیا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں اور اپنا ذہن بدلیں۔ علماء کا بڑا مقام ہوتا ہے، لیکن میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، صحیح العقیدہ ہونا چاہیے، اپنے علم کے مطابق عمل کرنا چاہیے، علم ان کے پاس موجود ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اور سرکار نے فرمایا علم سکھانا یہ ذمہ داری ہے ہماری۔ ان اوصاف کے ساتھ جو عالم ہے اس کی تعظیم واجب ہے، اس کے ساتھ کوئی ناروا سلوک نہ رکھا جائے۔ مسلم کی روایت ہے 2699، نبی کریم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، جس شخص نے کوئی راستہ طے کیا اس حال میں کہ وہ علم سیکھنے کا ارادہ رکھتا ہے، علم کو تلاش کر رہا ہے، تو سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کا ایک راستہ آسان کر دے گا۔ اپنے بچوں کو عالم بنائیں، مفتی بنائیں، بچے گھر سے نکلیں گے جنت کے راستے آسان ہوں گے۔ یہ حدیث میں پچھلے درس میں بھی ذکر کر چکا ہوں۔ دیکھیے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من ثلاثه اشیاء، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، سوائے 3 اشیاء کے۔ فرمایا من صدقۃ جاریۃ، پہلا صدقہ جاریہ، او علم ينتفع به، یا ایسا علم جس سے نفع حاصل کیا جاتا رہے، او ولد صالح يدعو له، یا اس کی صالح نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ سنن ابی داؤد ہے، 2880 نمبر حدیث پاک ہے۔ اس میں بس توجہ یہ ہے کہ جب آپ علم دین سیکھتے ہیں اور لوگوں کو بیان کر دیتے ہیں، انہیں سکھا دیتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے بہت بڑا ثواب جاریہ بھی ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ آپ کے وفات کے بعد بھی سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو اب جو ہم لوگ ہیں، ہم رات دن پڑھتے پڑھاتے ہیں، ہماری اکیڈمی الفرقان اسکالرز اکیڈمی سے ماشاءاللہ ہزاروں کی تعداد میں عالم، عالمہ، مفتی، مفتیاں نکل چکے ہیں۔ اگر ہم میں، ہمارے ٹیچرز کے اندر اخلاص ہے، اللہ نے قبول فرمایا، تو یہ سب ہمارے لیے ایک ایسا ثواب جاریہ ہے، کیونکہ ہم نے ایک ایسا علم دیا ہے جس سے ان کو بھی نفع ہوگا، امت کو نفع ہوگا، مرنے کے بعد بھی ہمیں نفع دیتا رہے گا۔ سنن ترمذی ہے، رقم الحدیث 2322، ہمارے نبی فرماتے ہیں الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیہا، دنیا لعنت شدہ ہے اور ہر وہ چیز جو دنیا میں اس پہ بھی لعنت ہے، یعنی وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ اب استثناء فرمایا الا ذکر اللہ، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر۔ ذکر میں اسلام بھی ہے، قرآن بھی ہے، نماز وغیرہ، جو ذکر الہی سب، یعنی یہ عبادات اور معاملات سب آ گئے۔ دوسرا وما والاہ، اور جس سے اللہ تعالیٰ محبت فرمائے، جس کو محبوب رکھے، نیک لوگ وہ بھی لعنت سے باہر ہیں۔ وہ عالمن او متعلمن، یا عالم ہو یا علم سیکھنے والا ہو۔ 4 چیزوں کا استثناء فرمایا کہ ان پر اللہ کی لعنت نہیں ہے، باقی سب دنیا جو ہے، لعنت سے مراد اپنی رحمت سے دور کرنا، باقی دنیا کی کوئی پرواہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ اس کا مطلب ہے عالم بنے یا متعلم بنے، یہ عالم بن جائیں، صاحب علم یا علم سیکھنے والے بنے، آپ کے لیے بڑی فضیلت ہے۔ ترمذی کی روایت ہے 2647، نبی کریم فرماتے ہیں من خرج فی طلب العلم کان فی سبیل اللہ حتی یرجع، جو شخص طلب علم میں اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے تو وہ اللہ کی راہ میں شمار ہوتا ہے یہاں تک کہ واپس لوٹ آئے۔ تو جب ہم علم دین سیکھنے جاتے ہیں، جو ہمارے بچے دارالعلوم جاتے ہیں، مدرسے میں جاتے ہیں، جو بچیاں ہمارے گھر سے انسٹیٹیوٹ وغیرہ میں جاتی ہیں، یہ علم دین کی فضیلت کے بارے میں ہے۔ جب تک گھر واپس نہیں آ جاتے، اللہ کے راستے میں ہے، یعنی جیسے جہاد کرنے کے لیے صحابہ نکلتے تھے تو ہر لمحہ ان کے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں، گناہوں کے کفارے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ قریب ہوتے ہیں۔ تو ایسے ہی ان سب کے لیے انعام ہے۔ مستدرک ہے حاکم کی، اس کی حدیث ہے 314، نبی کریم نے فرمایا، اور غور سے سنیے ذرا میری بہنیں خاص طور پر، فضل العلم احب الی من فضل العبادہ، علم کی فضیلت میرے نزدیک عبادت کی فضیلت سے زیادہ محبوب ہے، یعنی علم کی فضیلت کو میں عبادت کی فضیلت سے زیادہ محبوب رکھتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ اب ہماری بہنیں علم نہیں سیکھتی، انہیں کہیں کہ آپ علم سیکھ لیں، ارے بھائی بڑا مشکل ہے،
نوافل بتا دو، وظیفے پڑھتی رہیں گی، 1000 500 سمجھے گی بس میرے درجات ایسے بلند ہو گئے، میں 7ویں آسمان پہ عرش الہی پر پہنچ چکی ہوں۔ لیکن آپ کے نبی تو فرما رہے ہیں کہ علم کی فضیلت عبادت سے زیادہ ہے، علم کی طرف کیوں نہیں آتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا عالم کا سونا جاہل کے نماز پڑھنے سے بہتر ہے، آپ غور کر لیں۔ تو یہ اس لیے، اور پھر فرمایا وَخَيْرُ دِينِكُمُ الْوَرَعُ، اور تمہارے دین میں سے سب سے بہتر چیز تقویٰ پرہیزگاری وغیرہ ہے، اور یہ تقویٰ پرہیزگاری بھی علم کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ اب اگر علم نہیں سیکھتے تو ایک بہت بڑا نقصان بیان ہوا ہے جو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مسند الفردوس ہے دہلوی کی، 2988 نمبر حدیث پاک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ذنب العالم ذنب واحد وذنب الجاہل ذنبان، صاحب علم کا ایک گناہ ایک لکھا جاتا ہے، اور جاہل کا ایک گناہ 2 گناہ لکھے جائیں گے، 2 گناہ کے برابر ہے۔ قیل ولما یا رسول اللہ، عرض کی گئی کیوں نبی کریم ایسا کیوں ہے؟ سرکار نے فرمایا العالم يعذب على ركوبه الذنب والجاہل يعذب على ركوبه الذنب وترك العلم، ترک تعلم۔ فرمایا عالم کے تو اس لیے عذاب ہوگا، اگر فرض کر لیں عذاب ہو کہ اس نے گناہ کمایا، اور جاہل کا اس لیے کہ اس نے گناہ کیا اور سیکھنے کو سے رک گیا، سیکھنے کو ترک کیا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر کوئی صاحب علم گناہ کرتا ہے تو 1 گناہ لکھا جاتا ہے، اور جاہل گناہ کرتا ہے جس نے سیکھا نہیں تو آپ کے نام اعمال میں 2 گناہ لکھے جاتے ہیں، ایک گناہ کا گناہ اور ایک علم نہ سیکھنے کا گناہ۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں علم دین کی طرف آئیں۔ بس میں خلاصہ عرض کرتا ہوں کہ جو علم سیکھنا لازم ہوتا ہے ان کو فرض علوم کہتے ہیں، اور ان میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، پہلا عقیدہ، دوسرے احکام شرعیہ عملیہ، اور تیسرا صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں کی معرفت۔ ٹھیک ہے؟ عقیدے کے اندر 2 طرح کے ہوتے ہیں، عقائد اسلام، عقائد اہل سنت۔ عقائد اسلام میں اللہ کی ذات، صفات، آسمانی کتابیں، جنت، دوزخ، جن، فرشتے، تقدیر، آخرت وغیرہ، اور عقائد اہل سنت میں وہ امپورٹنٹ مسائل کے جو آپ کو اہل سنت کے ساتھ وابستہ رکھتے ہیں، ورنہ آپ اس سے باہر نکل جائیں گے۔ ان کا علم سیکھنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ علم حقیقی نہیں سیکھیں گے، یعنی جو اسلام سے تعلق رکھتا ہے، تو انسان کافر ہوتا ہے یا بدعتی ہو جاتا ہے، اور ضروریات اہل سنت کا علم نہیں سیکھتے تو پھر انسان بعض اوقات بدعت میں اور گمراہی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ عقیدہ سیکھنا ہوگا۔ دوسرا ہے احکام شرعیہ عملیہ، ایسے احکام شرعیہ جن کا تعلق عمل کے ساتھ ہو۔ یہ 4 چیزیں ہوتی ہیں، پہلے یہ 3 کر لے چلیں آپ، عبادات، معاملات، مناکحات۔ عبادات کے اندر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی، صدقہ فطر وغیرہ۔ اور جب ہم نماز کہتے ہیں تو نماز کے لیے طہارت ضروری ہے، تو پھر طہارت کے سارے مسائل اس میں شامل ہوتے ہیں، وضو، غسل، حیض، نفاس، تیمم، نجاستوں کی پہچان، کپڑے پاک کرنا، جسم کی صفائی وغیرہ کے مسائل، منہ زیر ناف وغیرہ کے تمام مسائل، اس طرح موضوع پر مسح ہے، تیمم ہے، ان سب کا علم سیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ دوسرا ہے معاملات۔ معاملات کے اندر جو آپس میں ہم معاملے کرتے ہیں، اس میں تجارت بھی آتی ہے، انویسٹمنٹ آتی ہے، کرائے پہ چیز لینا دینا، آپ اپنی سروس پرووائڈ کر کے سیلری لے رہے ہوتے ہیں یا اجرت لے رہے ہوتے ہیں، یہ سب اس میں شامل ہوتے ہیں۔ تیسرا اس میں مناکحات۔ مناکحات مطلب میاں بیوی کے ریلیشن سے متعلق تمام چیزیں، نکاح میں کیا چیز ضروری ہے، مہر کے مسائل، نان نفقے کے مسائل، حتیٰ کہ میاں بیوی کے جسمانی تعلقات کا علم سیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ بعض اوقات یہ حرام گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے اور بعض اوقات کفر تک بھی پہنچا سکتا ہے، یہ سیکھنا ہوتا ہے، اس کے بارے میں ضروری معلومات۔ اسی طرح بچوں کی پرورش ہے، پھر عدت ہے، سوگ کے مسائل ہیں، شوہر کا حق اور فرض کیا ہے، بیوی کا حق اور فرض کیا ہے، نکاح سے پہلے سب چیزیں ضرور سیکھنی چاہیے۔ تو عبادات، معاملات، مناکحات، یہ دوسری چیز ہو گئی۔ تیسرا ہے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں کی معرفت۔ اور یاد رکھیں کہ یہ ٹی وی دیکھ کر، پروگرام دیکھ کر، کوئی کتاب پڑھ کر باقاعدہ حاصل نہیں ہو سکتے، اس کے لیے استاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کوشش کریں، اور اسی کے دیکھیں میں ایک بس چھوٹی سی اہمیت والی بات آپ کو عرض کر کے پھر میں بیان ختم کرتا ہوں۔ یہ پہلے ہم نے بات کی طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم پر، کہ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر علم کا سیکھنا فرض ہے، ٹھیک ہے نا، مکلف اسی کو کہتے ہیں۔ لیکن بعض حدیثیں ایسی ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیوچر یعنی بلوغت بعد میں آنے والی ہے، اس سے پہلے ہی حکم دے دیا کہ کچھ علوم اپنے بچوں کو سکھا دو، بلکہ اگر نہیں سکھائیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ وہ کیسے؟ سنن ابو داؤد ہے، حدیث ہے 494، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مر الصبی بالصلاۃ، اے لوگو تم حکم دو اپنے بچوں کو نماز کا، کب؟ اذا بلغ 7 سنین، جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، یا جب وہ بچہ 7 سال کا ہو جائے نماز کا حکم دو۔ تو ابھی تو بچہ بالغ بھی نہیں ہوا، پہلے کیوں؟ اس کی وجہ میں بتاتا ہوں۔ بلوغت کیا ہوتی ہے ہمارے مذہب اسلام کی روشنی میں؟ 12 سے 15 سال کے درمیان اگر بچے کو احتلام ہو جاتا ہے، لڑکے کو 12 سے 15 سال کے درمیان، یا فرض کر لیں آپ نے اس کی شادی کر دی، زوجہ پیگننٹ ہو گئی، تو یہ بالغ کہلائے گا۔ اور 12 سے 15 سال کے درمیان اگر کوئی معاملہ ایسا یاد نہیں ہے یا ظاہری نہیں ہوا تو 15 سال کے بعد بالغ ہے۔ ورلڈ وائڈ قانون کے مطابق 18 ایئرز اولڈ ایڈلٹ ہوتا ہے، لیکن ہمارا مذہب 15 سال کے بعد بلوغت کا حکم دے دیتا ہے۔
اور لڑکی میں یہ عمر ہے 9 سے 15 سال کے درمیان. اسے حیض آ جائے یا احتلام ہو جائے یا آپ نے شادی کر دی، فرض کریں وہ پیگننٹ ہو گئی، یہ علامت ہے اس کی بلوغت کی. اور اگر 15 سال تک ان میں سے کوئی بھی چیز ظاہر نہیں ہوئی تو 15 سال کے بعد وہ بھی بالغہ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو. تو ابھی تو بالغ نہ لڑکا بالغ ہوا نہ لڑکی، پھر بھی حکم دے رہے ہیں. لیکن اور مزید فرمایا وَإِذَا بَلَغَ 10 سِنِينَ، اور جب وہ 10 سال کو پہنچ جائے فَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا، تو اسے اس پر مارو. یعنی 10 سال کا ہو کر بھی نماز نہ پڑھے تو اس کو مارو. اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین، تمام رحم فرمانے والوں میں سب سے زیادہ رحم فرمانے والا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. میرے بھائیوں بہنوں غور سے سنیے، ارحم الراحمین رحمت للعالمین. لیکن کیا فرما رہے ہیں؟ بچہ 10 برس ہو جائے مار کے نماز پڑھو، مارو. 7 میں حکم دو، 7 سے لے کر یعنی جب 8ویں سال میں لگ جائے نماز کا حکم شروع ہے 10 سال تک. 10 پورا ہو 11ویں میں لگے اب بھی نہیں پڑھتا، مارو. اتنی رحمت. اور مار اس کا مطلب ہے کہ مار سختی یا رحمت کے خلاف نہیں ہے. یہ جو ماں باپ بعض اوقات ہوتے ہیں چھوٹے بچہ ابھی بڑا ہوگا پڑھ لے گا نماز، ابھی کیا حکمت ہے وہی میں آپ کو عرض کرتا ہوں. نماز ان قریب فرض ہونے والی ہے. اگر آپ بچے کو 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم نہیں دیں گے، 10 سال تک سختی نہیں کریں گے، یہ بالغ ہو جائے گا اور ترک نماز کی عادت بنے گی اور اس کے بعد پھر نہیں پڑھے گا. کتنے ماں باپ ہمیں کہتے ہیں صاحب دعا کریں ہمارا بیٹا نماز پڑھے، نہیں مانتا نہیں پڑھتا. کہ آپ نے 7ویں سال سے حکم دیا تھا، 10ویں سال سے سختی کی تھی، اس وقت آپ نے کہا بالغ ہونے تو پھر دیکھ لیں گے، عادت پختہ ہو گئی. اچھا اب جو میں بتا رہا تھا کہ بلوغت سے پہلے بھی علم دین سیکھنے کی طرف اشارہ وہ یہی ہے. جب بچہ 7 برس کا ہو گیا آپ نے کہا بیٹا نماز پڑھو، تو لازم بات ہے اسے وضو بھی سکھائیں گے، نماز سکھائیں گے، اسے صورتیں سکھائیں گے، مسائل سکھائیں گے. گویا کہ یہ علم دین تو 7ویں سال سے سٹارٹ ہے. اسی طرح بچہ 10 برس کا ہو جائے تو مار کر، تو اس کا مطلب 10 برس تک تو ضرور سکھا دیں. 9ویں سال میں بچی بالغہ ہوتی ہے تو حیض و نفاس کے مسائل اس کو سکھانے ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعض علوم ایسے ہیں جو بلوغت سے پہلے ہی سکھانے ہوتے ہیں. اور چونکہ رمضان چل رہا ہے اس کے تعلق سے بس میں ایک مسئلے کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں. علماء نے اسی حدیث کی روشنی میں فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا بچہ 7 برس کا ہو نماز کا حکم دو، 10 برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ، اس لیے تو نہیں کہ وہ نماز ہے، بلکہ اس میں حکمت یہ ہے کہ ان قریب وہ فرض ہونے والی ہے اور عادت نہیں ہوگی تو فرض چھوٹے گا. تو فرمایا یہی چیز تو پھر روزے میں بھی ہے کہ اگر بچہ ابھی روزے کا عادی نہیں بنے گا تو بالغ ہونے کے بعد پھر فرض چھوٹے گا. لہٰذا انہوں نے فرمایا کہ بچہ 7 برس کا ہو تو روزے کا حکم دو، 10 برس کا ہو تو مار کر روزہ رکھواؤ. لیکن فرق یہ ہوگا کہ نماز میں سختی بس وہ ہے کہ نماز میں تو مطلقاً ہوگا، حکم بھی دیں گے، سختی بھی کریں گے. لیکن روزے میں اس وقت کہ جب ہمیں یقین ہو کہ بچہ روزہ پورا کر لے گا، روزہ اس کو ضرر نہیں پہنچائے گا، پھر 7ویں سال میں حکم دیں، 10ویں سال میں مار کر روزہ رکھوائیں. اور میرا مشورہ یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو دیکھیں بہت چھوٹے ہیں فلاں، آپ روزہ رکھوا دیں. فرض کرنے کے درمیان میں روزہ کافی لمبا ہوتا ہے، بعض اوقات گرمی بہت ہوتی ہے، تکلیف ہو رہی، روزہ توڑوا دیں، کوئی مسئلہ نہیں. نہ بچہ گناہگار ہوگا، نہ آپ ہوں گے، نہ بچے پہ قضا لازم ہوتی ہے. لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ بچہ ہمت کر کے روزہ پورا کر جائے تو شروع سے بچے عادی ہو جائیں گے، آپ ہی کی آنکھوں کو سکون ملے گا. الحمدللہ میرے بچے 6 سال 7 سال کے تھے، چھوٹی بچی تو بہت ہی چھوٹی تھی، تو سب کو دیکھتے نا تو شروع سے تمام روزے، سب کے روزے پورے. اللہ کا بڑا کرم ہے، چھوٹے سے لے کے بڑے تک سب روزے. حتیٰ کہ میری والدہ فوت ہو گئی، اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. شوگر ان کو، بلڈ پریشر ان کو، یہ بعض لوگ جو ہوتے ہیں بڑے گھبرا جاتے ہیں شوگر میں روزہ رکھیں گے کیا ہوگا. میری امی ایک بھی روزہ نہیں چھوڑتی تھی اور اللہ کا کرم ہے پورے روزے ہوتے تھے. جتنے شوگر پیشنٹ ہیں، بہرحال میں آپ کو یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر میری بات کے مانتے ہوئے فوراً ہی کر لیں. اللہ نہ کرے کوئی سائیڈ افیکٹ ہو گیا، کوئی مسئلہ ہو گیا، آپ مجھے برا بھلا کہتے رہیں گے. لیکن ہمت کریں، بعض اوقات ہم ویسے ڈرتے رہتے ہیں، معاملہ ایسا نہیں ہوتا ہے. تو بہرحال بچوں کو علم دین بعض چیزوں کو سکھانا ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ میں بار بار یہ کہتا ہوں میں تربیت اولاد پر پورا ایک درس کروں گا انشاءاللہ عز و جل، لیکن بہت سی چیزیں بچوں کو بلوغت سے پہلے سکھانی ہوں گی. ہر اس بات پہ غور کر لیں جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اور اگر آپ اس کو پہلے نہیں سکھاتے تو بلوغت کے بعد بچہ ناواقفی کی وجہ سے یا آپ نے اس چیز کا عادی نہیں بنایا، عادی نہ ہونے کی وجہ سے اگر ترک کرتا رہے گا تو چونکہ آپ نے تربیت نہیں کی، آپ کے لیے گناہ جاریہ ہوتا رہے گا. اللہ تعالی ہم سب کو علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں پھر یہ گزارش کروں گا علم دین سیکھیں اور سکھائیں. اس کے لیے ہماری الفرقان اسکالرز اکیڈمی سے اگر آپ چاہیں تو آن لائن کورسز کریں. اردو میں کرنا ہے، انگلش میں کرنا ہے، میل ٹیچر چاہیے، فیمیل ٹیچر چاہیے، ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے. فرض علوم سیکھیں، یہ بہت ضروری ہے جو میں نے تفصیل بیان کی. اس کے علاوہ شارٹ کورسز ہوتے ہیں، وراثت کے کورسز ہیں، طہارت ہے، تفسیر قرآن، حدیث کے کورسز ہوتے ہیں. ابھی رمضان کے کورسز ہو رہے ہیں ہمارے. تو مختلف کورسز پورے سال ہمارے چلتے رہتے ہیں اور پورے ورلڈ سے الحمدللہ سینکڑوں کے قریب اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ اس میں ایڈمیشن لیتے ہیں، رجسٹرڈ ہوتے ہیں اور باقاعدہ وہ علم دین سیکھ رہے ہیں. تو آپ بھی اس طرف آئیں، انشاءاللہ ہم یہ کمیاں بھی پوری کریں گے. دوسرا میری تفسیر، اچھا عالم مفتی بننا چاہتے ہیں، ہماری اکیڈمی کے اندر 6 ایئرس کا ہے. ابھی ہم نے آن لائن اسٹارٹ نہیں کیا، عالم کورس میں کرنے والا ہوں. تو اس میں مارننگ میں ہمارے 4 گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے. کراچی میں ہماری اکیڈمی ہے، سوجر بازار میں، اور ابھی بڑی اکیڈمی بن رہی ہے جو میں نے آپ کو پہلے درس میں بیان کیا تھا. تو پہلے ہماری جو ہوتی ہے مارننگ شفٹ ہوتی ہے، یہ 4 گھنٹے کی ہوتی ہے، 9 سے 1 تک کلاس.
نائٹ کے اندر بھی ہم شفٹ کرتے ہیں، نائٹ میں جو کام کاج سے فارغ ہو کر آتے ہیں 2 گھنٹے کلاس ہوتی ہے 9:30 سے 11:30۔ اس کے علاوہ میں نے اسکالر کورس سنڈے میں رکھا ہے، صرف 2 اس کی شفٹیں ہوتی ہیں، ایک 11 سے 1 ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے دوپہر میں 2 سے 5۔ صرف اتوار کو آپ کو آنا ہے، اور اس میں دینی تعلیم کا داخلہ منع ہوتا ہے۔ اونلی انجینئر، ڈاکٹر، پروفیسر، بینکرز، وکلاء، جاب کرنے والے، ہاؤس وائفز، اور ماشاءاللہ بہت لوگ پڑھ رہے ہیں۔ اس طرح آپ عالم دین بھی بن سکتے ہیں، مفتی بن سکتے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، ان کو عالم مفتی بنائیں تاکہ علم عام ہو اور آپ بھی علم سیکھیں۔ تو آن لائن پڑھ دیں یا فزیکلی طور پر آ کر پڑھ دیں، یہ بیسٹ ہے۔ اس کے علاوہ یوٹیوب پہ جائیں، اس پہ لکھیں تدبر قرآن بائی مفتی اکمل، تو میری تفسیر آ جائے گی۔ میں انشاءاللہ دوبارہ میں ریکارڈ کراؤں گا، لیکن یہ جوانی کافی کالی داڑھی ہے اس میں۔ کیو ٹی وی پر 3 سال میں تفسیر ریکارڈ کی تھی، ایک ایپیسوڈ ڈیلی دیکھ لیا کریں، سن لیا کریں، گھر والوں کو بٹھا کر سنائیں، بہت فائدہ ہوگا۔ عربی عبارت قرآن کی آیات ہیں، پھر ترجمہ، اور میں چونکہ عوامی آدمی، مجھے پتا ہے کہ کس آیت سے عوام کو کس طریقے سے استفادہ کرنا چاہیے، اس کے لیے کیا ضروری ہے، وہ تمام چیزیں اس پہ آپ کو ملیں گی۔ اس کے علاوہ یوٹیوب پر ہی درس بخاری لکھے گا بائی مفتی اکمل، اس کو بھی ماشاءاللہ 12-13واں سال ہے میں درس بخاری کی ٹی وی پہ ریکارڈ کر رہا ہوں، یہ تو جدید ہی ہے، اور انشاءاللہ ارادہ ہے زندگی رہی تو پوری بخاری شریف انشاءاللہ میں ریکارڈ کراؤں گا۔ ایک ایپیسوڈ ڈیلی دیکھ لیا کریں تو فیض حدیث بھی حاصل ہوگا۔ تیسرا میرا علم دین سیکھنے کے لیے پروگرام دیکھیں احکام شریعت، جو ابھی عرض کیا تھا کہ 23واں سال کمنگ مارچ میں کمپلیٹ ہو جائے گا۔ جدید ترین مسائل میں لیتا ہوں، ہر پروگرام کے اندر الگ مسائل ہوں گے انشاءاللہ، آپ دیکھیں گے۔ سائل بعض اوقات پرانے کویسچن کر لیتے ہیں، لیکن میں اپنے واٹس ایپ سے، پھر میل کے تھرو، اور لوگ جو زبانی پوچھتے ہیں وہ منتخب کر کے، تاکہ زیادہ سے زیادہ علم دین لوگوں تک پہنچے، یہ بھی آپ دیکھ لیا کریں۔ تو لکھیں احکام شریعت بائی مفتی اکمل، وہ آ جائے گا۔ ایک ایپیسوڈ لمبا ہوتا ہے تھوڑا، جیسے 35-40 منٹ کا، 2 دن میں کر لیں ایک پروگرام، 20 منٹ دیکھ لیں، بعد میں 20 منٹ، اس کی بھی عادت بنائیں، بہت مسائل سیکھنے کا موقع ملے گا۔ اس کے علاوہ میری کتاب یہ قرب الہی لیں، تربیت اور اصلاح کے لیے اور آخرت کی تیاری کے سلسلے میں بہترین بک ہے، اور بڑی علم آپ کو حاصل ہوگا۔ اسی طرح طہارت کے مسائل و احکام ضرور لے لیں، بہت فائدہ ہوگا اس میں، طہارت کے تقریباً تمام ضروری مسائل ہیں۔ اور اس کے علاوہ روزوں کی بھی جو میری کتاب آئی ہوئی ہے وہ لے لیں، اس میں روزہ، تراویح، اعتکاف، عید، صدقہ فطر کے متعلق تمام ضروری مسائل ہیں۔ یہ رسالہ لے کے خود پڑھیں، اس کا درس دیں، دوسروں کو پڑھنے کو دیں، انشاءاللہ رمضان میں ہزاروں اغلاط سے آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ قربانی کی ہے، حج کی کتاب ہے، تو وہ آپ معلومات کر سکتے ہیں، نمبر وغیرہ چل رہے ہوں گے آپ کو، تو یہاں ہمارے مکتبے پہ آپ کانٹیکٹ کر کے ان سے معلوم کر لیں، اور یہ بک ضرور لیں۔ تو یہ آپ کے علم دین سیکھنے کے لیے بہترین چیزیں ہیں۔ اب دیکھیں، بعض عوام یہ کہتی ہے کہ علماء کیا کر رہے ہیں، بھائی علماء اپنی ذمہ داری پوری کریں گے، ہم تو تیار ہیں۔ اب میں نے صرف آپ کو اپنی اکیڈمی اور اپنے بارے میں بتایا کہ کون سی چیز ایسی ہے جو ہم نے کور نہیں کر لی۔ آپ آگے آئیں، علم دین سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ مالک مولا، ہم سب بھائی بہنوں کا اس درس قرآن میں شرکت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ اے اللہ تعالیٰ ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما دے، ہمارے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ ہمیں گناہوں سے شدید نفرت عطا فرما، گناہ کرنا ہمارے لیے بے حد مشکل بنا دے، ہمیں نیکیوں سے پیار عطا فرما، ہمارے لیے نیکیاں کرنا آسان کر دے۔ اے اللہ موت سے پہلے پہلے اپنی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنانے والے اعمال اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی قبور کو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنانے والے اعمال چھوڑ دینے کی توفیق و ہمت عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں موت سے پہلے پہلے فرض علوم سیکھنے میں سنجیدگی عطا فرما، انہیں سیکھنے، اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے اور ان کی روشنی میں اپنی سابقہ زندگی میں ہونے والی اغلاط پر مطلع ہو کر توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے گھر والوں کو علم دین سکھانے کی بھی توفیق دے دے۔ مالک مولا، ہمیں بھی ہمارے گھر والوں کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، رمضان کے پورے روزے رکھنے کی، تراویح کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے گھروں میں پیار، محبت، الفت، اتحاد و اتفاق والا ماحول بنا دے، لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد، اختلاف رائے سے محفوظ فرما۔ اے مالک مولا، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر کے اور خصوصاً ثواب جاریہ کر کے اپنی آخرت کو بہتر سے بہتر بنانے کا شعور عطا فرما دے۔ خصوصی دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان بھائی، خصوصاً جو ہمارے بہن بھائی دعا میں شریک ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کے علم میں، عمر میں، روحانی قوتوں میں، درجات میں، رزق حلال میں، کاروبار میں، صحت میں، عمل میں بے حد برکت عطا فرما۔ اور ان خواتین و حضرات کے لیے بھی خاص دعا فرمائے جو ہمارے الفرقان اسکالر اکیڈمی کے ساتھ مالی تعاون کرتے ہیں، ہماری بڑی اکیڈمی بن رہی ہے، اس کی تعمیر میں حصہ لے رہے ہیں، علماء اور مفتیان کرام تیار کرنے کے سلسلے میں، ایکسپینسز کے اندر، کتابوں کی چھپائی کے سلسلے میں وہ پیسہ دیتے ہیں تاکہ ثواب جاریہ اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنی خاص رحمتیں برکت نازل فرما، ان کی اولاد کو ان کا فرما بردار بنا۔ اگر یہ شادی شدہ ہیں تو میاں بیوی کو انتہائی درجے کی آپس میں محبت، الفت، اتحاد و اتفاق عطا فرما۔ اے اللہ ان کو ان کی دنیا بھی بہتر کر دے، آخرت بھی بہتر کر دے، دنیا میں بھی سرخر رکھ، آخرت میں بھی انہیں دنیا میں بھی زوال نعمت اور زوال عزت سے محفوظ فرما دے، آخرت میں بھی کئی درجے بلند فرما، ان کی عزتوں کی حفاظت فرما، انہیں جنت الفردوس میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرمانا۔ خاص طور پر دعا کرمائیں جو دعا میں شریک بھی ہیں،
ہمارے گھر کے بڑے بوڑھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو قابل رشک صحت عطا فرما، ان کی بیماریاں، کمزوریاں، پریشانیاں دور کر دے، گھر والوں کو ان کی قدر کرتے ہوئے اچھے انداز میں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ انہیں ساری زندگی کبھی کسی کا محتاج نہ کر، انہیں چلتے ہاتھ پیر دنیا سے رخصت ہونے کی توفیق عطا فرمانا۔ اے اللہ ہماری یہ تمام دعائیں ہر مسلمان بھائی، ہر مسلمان بہن کے حق میں قبول و منظور فرما لے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی